سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ظہور اسلام کے وقت سے رومن اور ایرانیوں کی دو زبردست سلطنتیں تھیں جن کا سیاسی غلبہ قریب قریب ساری دنیا پر تھا۔ عربوں سے متعلق ان دونوں حکومتوں کا رویہ یہ تھا کہ جس طرح ہو سکے اس آزاد قوم کو اپنی غلامی کی زنجیریں پہنا دیں، لیکن عربوں کی فطری شجاعت، آزادی سے محبت اور صحرائے عرب کی جغرافیائی حالت کے سامنے اس کا بس نہیں چلتا تھا۔ 24 قبل مسیح میں ایک رومن جنرل الپوسی گیلس نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ عربوں کی آزادی پر ایک بھرپور وار کیا تھا، لیکن اسے عبرتناک ہزیمت کا منہ دیکھنا پڑا تھا اور اس کے رومن لشکر کو اندرون عرب تک قدم بڑھانے کا حوصلہ تک نہ ہوا تھا۔ یہی حال ایرانیوں کا تھا۔ ان کی طرف سے کئی بار کوشش ہو چکی تھی کہ دنیا کی دیگر اقوام کی طرح عرب بھی ان کے حلقہ گوش بن جائیں، لیکن رومنوں کی طرح وہ بھی اپنے مقصد میں ناکام رہے تھے۔ عربوں کے مقابلے میں اپنی عسکری طاقت کو بیکار سمجھتے ہوئے دونوں سلطنتوں نے حکمت عملی اور سیاسی دوڑ لگا کر عربوں کو بے بس بنانے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ بنو خزاعہ، بنو جہنیہ، بنو کلب، بنو لحم اور بنو غسان جو عرب قبائل تھے اور شمال کے علاقوں کے بسنے والے تھے، ان پر گرفت کرتے ہوئے ایرانیوں اور رومیوں نے عربوں کے سرحدی علاقوں میں ہیرا اور غسان نام کی دو نیم آزاد ریاستیں قائم کر دی تھیں، اور اپنی ریاستوں کے ذریعے وہ عربوں کو اپنا مطیع اور فرمانبردار بنانا چاہتے تھے۔ رومنوں نے اس بارے میں کئی کوششیں کی تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا نہ کر سکے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایرانی اور رومن دونوں ہی سلطنتیں جائزہ لینے لگی تھیں کہ دیکھیں مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب مسلمان اپنے اتفاق اور یکجہتی کو قائم رکھ سکتے ہیں یا نہیں، اور وہ اس طاق میں بھی تھے کہ جب بھی موقع ملے مسلمانوں کو اپنا مطیع اور فرمانبردار کرنے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں میں جہاں ایسے لوگوں کی اکثریت تھی جو اسلام کو دنیا اور آخرت میں فلاح کا ذریعہ سمجھ کر مسلمان ہوئے تھے، وہاں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے لالچ اور خوف کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں ان لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو منافقین کو لب تک ہلانے کی جرت نہ ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان لوگوں نے پرپرزے نکالنے شروع کر دیے اور طرح طرح کی تحریکیں چلا کر اسلام و مسلمانوں کو ضعف پہنچانے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے دو تحریکیں اٹھیں، ایک نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کی اور دوسرے ایسے لوگوں کی جو مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان سارے حالات میں خبریں رومنوں اور ایرانیوں کو بھی پہنچ رہی تھیں، اور وہ بڑی گہری نگاہوں سے جائزہ لے رہے تھے کہ مسلمانوں کے جو اندرونی حالات خراب ہو رہے ہیں، اب دیکھیں کب ان حالات کی وجہ سے ان کا شیرازہ بکھرتا ہے۔ لیکن اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی دانشمندی، بڑی جانصاری سے کام لیا۔ انہوں نے ان دونوں تحریکوں کو کچلنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کا پورا نام ابو سلیمان خالد بن ولید المخزومی تھا۔ حضرت خالد کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی سلسلہ نسب 7ویں ہی پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ خالد بن ولید کا تعلق قریش کے مشہور قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ مخزوم حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے 5ویں دادا تھے۔ جنگجوانہ اوصاف، علم و فضل اور اچھے افراد کی کثرت کے باعث بنو مخزوم قریش میں خاص درجہ رکھتے تھے، اور بنو ہاشم کے بعد اسی قبیلے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ زمانہ جاہلیت کی رسم کے مطابق قریش کی تمام شاخوں کے ذمہ کوئی نہ کوئی عسکری خدمت تھی، ایام جنگ میں جن کا پورا کرنا ان کا فرض ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے بنو مخزوم کے ذمہ یہ کام تھا کہ جنگ کے دنوں میں وہ لشکریوں کے لیے گھوڑے مہیا کیا کریں اور لشکریوں کے آرام اور سامان جنگ اکٹھا کرنے کے علاوہ خیمے نصب کیا کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے آباء و اجداد متمول اور ذی حیثیت تھے۔ مکہ سے طائف تک ان کے باغات پھیلے ہوئے تھے۔ ان کی عمارات، ان کی ثروت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک سال حضرت خالد کے آباء و اجداد تنہا خانہ کعبہ کا غلاف بنواتے تھے اور دوسرے سال تمام قریشی مل کر بنواتے تھے۔ حج کے ایام میں مینا کے مقام پر یہ حاجیوں کو ایک وقت کا کھانا بھی کھلایا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ بھائیوں میں ہشام اور ولید اسلام لے آئے تھے، اور باقی 4 کا خاتمہ حالت کفر میں ہوا تھا۔ بہنوں میں سے ایک کی شادی حضرت صفوان بن امیہ کے ساتھ ہوئی اور دوسری کی شادی حارث بن ہشام کے ساتھ طے پائی تھی۔ ظہور اسلام کے وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 17 سال تھی، اور آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم عمر تھے۔ اسلام لانے سے پہلے خالد بن ولید اپنے والد ولید کی طرح اسلام کے شدید ترین مخالف تھے،
اور مسلمانوں کے خلاف زبانی صلاح مشورے سے لے کر عملی کارروائیوں تک ہر موقع پر ان کی شمولیت ضروری خیال کی جاتی تھی، بلکہ عملی کارروائیوں میں ان کا حصہ زیادہ ہوتا تھا۔ جنگ احد میں جو مسلمانوں نے نقصان اٹھایا اس کی بڑی وجہ خالد بن ولید کی جنگی فراست اور بہادری تھی۔ اس غزوہ میں مسلمانوں نے جبل احد کو پشت کی طرف رکھ کر صف آرائی کی تھی۔ اس پہاڑ میں ایک درہ تھا جسے عبور کر کے دشمن نہایت آسانی سے مسلمانوں کے عقب پر حملہ کر سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرے سے واقف تھے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ وہاں متعین کیا تھا اور تاکید فرمائی تھی کہ لڑائی کا خواہ کچھ بھی انجام ہو، تم لوگ اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ لیکن جو ہی ان اصحاب نے درے کی وہ جگہ چھوڑی، خالد بن ولید اس درے سے داخل ہوئے اور مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ جنگ احد سے صلح حدیبیہ تک خالد بن ولید ہر وقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے تھے، ایسا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ صلح حدیبیہ جو مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان ہوئی تھی، اس نے مسلمانوں کی کامیابی کا دروازہ کھول دیا تھا اور کفار کے لیے ہزیمت اور ذلت کا آغاز ہوا تھا۔ خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں کو یہ صلح بہت ناگوار گزری اور انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ کوئی دن سارے عرب پر توحید کا جھنڈا لہرانے لگے گا۔ چنانچہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مکہ میں بیٹھ کر حالات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھ کر اور مسلمانوں کی عزم و اخلاق اور بے نفسی کا مطالعہ کرتے کرتے خالد کی نفرت مسلمانوں کے خلاف کم ہوتی چلی گئی اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ اہل مکہ کی ریشہ دوانیاں سراسر ظلم اور زیادتیوں پر مبنی ہیں۔ ان کے دل میں غیر محسوس طور پر اسلام کی محبت پرورش پانے لگی تھی۔ اس محبت کی ابتدا صلح حدیبیہ سے پہلے ہوئی تھی۔ وہ دور تھا جب خالد مسلمانوں کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ خالد خود فرماتے ہیں کہ جب میں گشت لگانے جاتا تھا تو ایک موقع پر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرتے دیکھا۔ میں نے ہر چند کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو نقصان پہنچاؤں، لیکن میری کوئی پیش نہ گئی۔ اس وقت میرے دل میں القاء ہوا کہ خدا ان کا محافظ و ناصر ہے اور ہم چاہے کتنی بھی کوشش کریں ان پر غالب نہیں آ سکتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے تو خالد بن ولید کے دل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیج بویا جا چکا تھا، اب آہستہ آہستہ پھوٹنا شروع ہو گیا۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، خالد بن ولید پر اسلام کی صداقت زیادہ واضح ہوتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بڑھتی چلی گئی۔ اسی دوران خالد بن ولید کے بھائی ولید ان سے پہلے اسلام قبول کر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ آہستہ آہستہ اسلام کی صداقت نے اس قدر جوش مارا کہ خالد بن ولید بھی حضرت عمرو بن عاص کے ساتھ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد غزوہ موتہ میں خالد بن ولید نے وہ کارہ نمایاں سر انجام دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا خطاب مرحمت فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فتح مکہ میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، سریہ جزامہ میں شرکت فرمائی، غزوہ حنین اور طائف کے محاصرہ میں کارہ نمایاں سر انجام دیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ غزوہ تبوک میں اپنی شجاعت اور مردانگی کا مظاہرہ کیا، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جو تحریکیں اٹھی تھیں ان کا خاتمہ کرنے کے لیے خالد بن ولید کو مقرر کیا تھا۔ پہلی تحریک نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کی تھی۔ جھوٹے نبیوں میں سر فہرست مسلمہ کذاب، طلیحہ، اسود انسی اور شجاع بن الحارث وغیرہ تھے۔ ان میں اسود انسی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی ایک شخص فیروز کے ہاتھوں کیفر کردار کو پہنچ چکا تھا۔ باقیوں سے نمٹنے کے لیے خالد بن ولید کو مقرر کیا جا چکا تھا وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی فائدوں کے خیال سے اسلام قبول کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کو خلافت کے مسئلے پر الجھا ہوا دیکھ کر ان لوگوں کا خیال تھا کہ اب مسلمانوں کا شرازہ منتشر ہو جائے گا اور ہم پہلے کی طرح منمانی کر سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے کھلم کھلا اسلام کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ مرتد ہونے والے قبیلوں میں بنو ابس اور بنو کنانہ وغیرہ پیش تھے۔ انہوں نے اپنے مرتد ہونے کا اظہار اس طرح کیا کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور عوام کو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف منظم کرنے میں مصروف ہو گئے۔ مسلمانوں کے لیے یہ صورتحال بے حد تشویشناک تھی۔ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ، دوسری طرف خلیفہ کے انتخاب کے مسئلہ پر آپس میں اختلافات، اور سب سے بڑھ کر مرتدین اور مدیان نبوت کی ریشہ دوانیاں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسلام کا وہ سرسبز شاداب چمن جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون سے سینچا تھا مرجھا کر رہ جائے گا۔ دوسری طرف رومن اور ایرانی بھی گہری نگاہوں سے مسلمانوں کی اس حالت کا جائزہ لے رہے تھے۔
ایسے مایوس کن حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے مومن کی بے باکی اور جرت کے ساتھ مخالفوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے صاف لفظوں میں اعلان فرمایا کہ مشرکین اور مرتدین کو کسی قیمت پر معاف نہیں کیا جائے گا۔ کچھ مرتد قبائل کو زیر کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے ایک لشکر دے کر اسامہ بن زید کو روانہ کیا اور وہ ارض شام پر حملہ آور ہوئے اور خاصا مال غنیمت لے کر لوٹے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خود ایک لشکر لے کر شمال کی طرف روانہ ہوئے۔ بنو عبس، بنو زبان اور بنو کنانہ وغیرہ پر حملہ آور ہوئے اور انہیں شکست دے کر واپس آ گئے۔ اس کے بعد خالد بن ولید کو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے طلحہ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا گیا۔ طلحہ نہ صرف مرتد ہو گیا تھا بلکہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی اس نے کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مہلت نہ ملی کہ اس کی سرکوبی کی جاتی، لہٰذا طلحہ کو خوب کھیل کھولنے کا موقع مل گیا۔ اس نے بنو غسان و بنو حوازن کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ خالد بن ولید طلحہ کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت طلحہ اپنے حامیوں کے ساتھ بزاخہ کے مقام پر مقیم تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ کے مقابلہ میں آئے۔ طلحہ کے ساتھ اس کا بھائی جبال بھی تھا، اور ان دونوں نے جس قدر جنگجو جوانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، ان کا سالار ایک شخص اینیا کا مقرر کیا گیا۔ جب خالد بن ولید ان کے مقابلے میں آئے تب طلحہ نے اپنے سالار اینیا سے کہا، تم خالد بن ولید سے جنگ کرو، میں پیچھے بیٹھتا ہوں، وحی کا انتظار کرتا ہوں۔ طلحہ کا کہا مانتے ہوئے اینیا نے خالد بن ولید کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ خالد بن ولید اس قدر جوش، اس قدر جذبہ کے ساتھ اسلام کے ان دشمنوں پر حملہ آور ہوئے کہ اینیا اور اس کے لشکریوں کے پاؤں اکھڑتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔